بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسے کلمات ہیں جن کو آپ صرف 3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کلمات کو 3 بار پڑھنے سے ہی چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ زندگی میں جب بھی کبھی آپ کسی مصیبت و پریشانی میں پھنس جائیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ صاحب ورد قائم اللیل صائم النہار گزرے ہیں۔ ان کا نام محمد تھا مگر ابن حمیر سے زیادہ مشہور تھے۔ شکار کے شوقین تھے۔ ایک بار شکار کے لیے نکلے تو ایک سانپ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن حمیر مجھے پناہ دے دو، اللہ جل جلالہ تمہیں پناہ عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کس سے؟ کہنے لگا اس دشمن سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ محمد بن حمیر نے پوچھا تمہارا دشمن کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم کس امت سے ہو؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ انہوں نے اپنی چادر کھول کر کہا اس میں گھس جاؤ۔ کہنے لگا میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا اگر آپ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ کھولیے تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ اس نے کہا اللہ جل جلالہ کی قسم میں آپ کو ہلاک نہیں کروں گا، میری اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اس کے فرشتے اور اس کے انبیاء اور رسول اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمان میں رہنے والے گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ منہ کے ذریعے ان کے جوف میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ ایک نیزہ برادر شخص سے ان کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا اے محمد، میں نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کیا آپ نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا ایک سانپ۔ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اپنی اس بات پر کہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کیا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کر کہا دیکھو میرا دشمن موجود ہے یا چلا گیا؟ میں نے دیکھ کر جواب دیا کہ وہ جا چکا، اب اگر تم نکلنا چاہو تو نکل آؤ، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا اے محمد اب تم سے بات ہوگی، تم 2 چیزوں میں سے ایک پسند کر لو، یا تو میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہوں یا تمہارے دل میں سوراخ کر کے تمہیں بے روح چھوڑ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہارے عہد اور تمہاری قسم کا کیا ہوا؟ اس قدر جلدی بھول گئے؟ اس نے کہا اے محمد میں نے اس دشمنی کو ابھی تک نہیں بھلایا جو تمہارے باپ آدم اور میرے درمیان تھی کہ میں نے اسے جنت سے نکلوایا تھا، تم نے کیوں نااہل کے ساتھ بھلائی کی؟ میں نے کہا تم مجھے ضرور مارو گے؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اپنے لیے جگہ برابر کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں زندگی سے مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور یہ دعا پڑھی یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی یا لطیف بالقدرۃ التی استویت بها علی العرش فلم یعلم العرش این مستقرک منہ الا ما کفیتنی هذه الحیۃ۔ میں آگے بڑھا تو میرا سامنا ایک پاک صاف خوشبو سے مہکتے خوبصورت شخص سے ہوا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں فاقع ہے؟ میں نے کہا ایک ظالم دشمن کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں۔ انہوں نے کہا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو انہوں نے زیتون کے پتے جیسا ایک سبز پتا میرے منہ میں ڈال دیا اور مجھے کہا اسے چبا کر نگل لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پیٹ میں سخت تکلیف ہوئی اور وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اجابت کے راستے نکل گیا۔ مصیبت سے چھٹکارے کے بعد میں اس شخص سے چمٹ گیا اور میں نے پوچھا آپ کون ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے؟ وہ ہنس کر فرمانے لگے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب تمہارے ساتھ سانپ والا معاملہ پیش آیا اور تم نے دعا مانگی تو 7 آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ سب کچھ میرے سامنے ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس جانے کا حکم دیا۔ میرا نام معروف احسان و بھلائی ہے، میں 4تھے آسمان میں رہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا کہ میں جنت میں جا کر سبز پتا لاؤں اور تم سے ملوں،
اے محمد ہمیشہ احسان کرتے رہو، کیونکہ یہ برائی کی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے جس پر تم نے احسان کیا۔ اگر وہ اسے ضائع بھی کر دے تو وہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔